بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین اطلاعات کے ساتھ 3-4 خبریں ہیں، انتہائی اہم ہیں، اور وہ ہیں ملک بھر میں عام انتخابات سے متعلق کہ ملک بھر میں عام انتخابات ایک ہی دن ہوں گے، اور اس سلسلے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن جو ہیں وہ کچھ آگے جائیں گے، اور اس کے بعد جو جنرل الیکشن جو کوئی مقررہ وقت ان کی اکتوبر ہے لیکن وہ آئیں گے پیچھے، اور یہ الیکشن جو ہیں جون اور جولائی میں کروانے کا امکان ہے۔ اس کے بارے میں اصولی طور پہ اتفاق ہو چکا ہے، اور یہ قومی اسمبلی بھی تحلیل کی جائے گی، سندھ اسمبلی بھی توڑی جائے گی، بلوچستان اسمبلی بھی توڑی جائے گی، 2 اسمبلیاں آلریڈی ٹوٹ چکی ہیں، لہٰذا اس بارے میں ایک اصولی فیصلہ کیا گیا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ایک ہی دن کروائے جائیں گے۔ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ یہ چیز اصولی طور پہ طے ہو چکی ہے، اصولی طور پہ اب اس پہ اتفاق رائے کیسے کیا جائے گا اور تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو اس پہ کیسے لایا جائے گا، یہ ایک جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ کچھ چیزیں طے ہونا باقی ہیں، ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہیں کہ کل نمبر 1 یہ کہ 2 ہی آپشن دیے گئے ہیں کہ یا تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن، دونوں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق مقررہ وقت پہ ہو جائیں گے۔ اگر یہ الیکشن نہیں کروانے جیسے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، نون لیگ کا خیال ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال ہے کہ یہ الیکشن ہم نہیں کروائیں گے، اور اس میں وہ ہڈلز کریٹ کرتے ہیں، تو ان کو پھر دوسرا آپشن دے دیا گیا ہے کہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر آپ قومی اسمبلی بھی توڑیں اور بلوچستان اور سندھ اسمبلی بھی توڑیں اور واپس آئیں، اور پھر کوئی درمیانی راستہ اختیار کریں، اور اب یہ ہٹ درمی نہیں چلے گی۔ یہ مولانا کو اور نون لیگ کو بتا دیا گیا ہے کہ اب ہٹ درمی کا وقت گزر گیا ہے، اب ذرا آئیں ٹیبل پہ اور ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں۔ اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کل جو ایک اعلامیہ جاری ہوا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا کل الگ اجلاس ہوا ہے، ایک طرف تو یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے پیپلز پارٹی نے بھی مطالبہ کر دیا مستعفی ہونے کا، اور اس کے بعد نون لیگ نے بھی کر دیا، عوامی نیشنل پارٹی نے بھی کر دیا، اور مولانا نے بھی کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور پارٹی نہیں آئی جو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ استعفیٰ دیں، لہٰذا ایک تو یہ بات ہو گئی۔ لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی نے اسی میں اعلامیہ، اس میں جو بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب خاص طور پہ اس میں شریک تھے، انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے دروازے بند کرنا کوئی حل نہیں۔ یہ پہلا جملہ ہے ان کا کہ مذاکرات کے دروازے بند کرنا کوئی حل نہیں۔ اب یہ مذاکرات کے دروازے کون بند کر رہا ہے؟ یہ کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب۔ یہ 2 پارٹیاں ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی مذاکرات نہیں کرنے۔ عمران خان صاحب تیار ہیں، پیپلز پارٹی بھی کہہ چکی ہے، اور اب یہ کارڈ ذرا کھل کر آ رہے ہیں۔ تو مذاکرات کے دروازے بند کرنا کوئی حل نہیں۔ مذاکرات کس لیے ہونے ہیں؟ مذاکرات ہونے ہیں انتخابات کے لیے۔ یہ انتخابات کب ہونے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب، پی ٹی آئی، اسد کیسر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب اگر آپ لوگوں نے انتخابات ایک ہی دن کروانے ہیں تو پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن آگے لے کے جانے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آئینی ترمیم کرنی پڑے گی۔ اس آئینی ترمیم کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت پڑے گی، تو پاکستان تحریک انصاف ایسی کوآپریشن کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر یہ اکتوبر نہیں ہوگا بلکہ اس سے پہلے ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اکتوبر کی تاریخ مسترد کر دی کہ یہ بہت لیٹ ہے، اتنا نہیں آئین میں گنجائش کہ بغیر کسی وجہ کے آپ الیکشن کو ڈیلے کریں۔ وجہ ہونی چاہیے کہ الیکشن اگر لیٹ کرنے ہیں تو وجہ ایک ہی بن سکتی ہے کہ آپ قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی توڑ دیں۔ پیپلز پارٹی اب تیار ہو چکی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے یہ لکھا ہے کہ مذاکرات کے دروازے بند کرنا کوئی حل نہیں۔ اس کے بعد ایک اور بھی پیپلز پارٹی کور کمیٹی نے سپریم کورٹ کا قائدی اکثریتی فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور بات چیت کے لیے اب اگلا ہے بات چیت کے لیے حکومت میں شامل جماعتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت میں شامل جماعتوں سے بات کرے گی، اور وہ بات یہی کرے گی کہ میاں صاحب کو یعنی کہ نون لیگ کو اور مولانا کو منایا جائے کہ جناب بس بہت ہو گئی، الیکشن اب آگے، الیکشن کی تاریخ، الیکشن تیاری کرتے ہیں، تو 2 مہینے پیچھے کیا اور 2 مہینے آگے کیا۔ لہٰذا اگلی بات جو ہے، انہوں نے کہا کہ عدالت کی عزت و وقار کو مجروح ہونے نہ دیا جائے، عدالتوں کے متضاد فیصلوں کو جلد از جلد حل کیا جائے، منصفانہ اور آزادانہ انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے۔ انتخابات کے انعقاد میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ وہ جو بات کی جا رہی ہے کہ الیکشن کو آگے لے کے جائیں،
اس کے بھی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے، تو پھر ایک ہی دن الیکشن تب ہی ہوں گے کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا، پنجاب کی تاریخ آ چکی، اس پہ کام بھی شروع ہو چکا اور اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی تیاری بھی کر رہی ہے، ٹکٹس بھی تقسیم کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ایک ہی دن الیکشن کروانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی دن کا مطلب تو پھر وہی نکلتا ہے کہ جناب وہ قومی اسمبلی اور وہ دو صوبائی اسمبلی وہ نیچے آئیں اور یہ پھر آگے جائیں، اور اس کے بعد تو لہٰذا یہ انتخابات کے انعقاد میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ آئین میں مینڈیٹ کی تاریخ واضح درج ہے، ٹھیک ہے جی، اور سیاسی ڈائلاگ کے لیے مشترکہ موقع پر اتحادیوں سے رابطے کا فیصلہ۔ ملک پر موجودہ بحرانوں کی متعدد وجوہات ہیں، اقلیتی فیصلے، اکثریتی فیصلے، عدلیہ کو ساخت متاثر کرنا، اور آئینی مدت میں تمام اسمبلیوں کے بیک وقت شفاف انتخابات ہونے چاہیے۔ آئینی مدت میں تمام اسمبلیوں کے بیک وقت شفاف انتخابات ہونے چاہیے۔ الیکشن کے لیے آئین میں دی گئی مدت میں تاخیر کی حمایت نہیں کریں گے۔ اب جب یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دن ہونے چاہیے تو اس کے لیے یہ بات انہوں نے بتا دی ہے، ایک راستہ۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات کے لیے جولائی کا مہینہ موزوں ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حکمراں اتحاد جو ہے وہ پیچھے آ جائے 2 مہینے، اور اس کے لیے اگر جولائی میں ان کی بات مان لی جائے کہ جولائی میں انتخابات، تو پھر یہ اسمبلیاں، قومی اسمبلی ٹوٹ جائے گی، بلوچستان اور سندھ اسمبلی ٹوٹ جائے گی مئی کے آخری ہفتے میں یا پھر جون کے پہلے ہفتے میں یہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی، بلکہ مئی میں ٹوٹ جائے گی اسمبلی، مئی میں میکسیمم مئی کا تاریخ رکھی گئی ہے کہ اگر جولائی میں، اگر جون میں الیکشن ہونے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے جون میں، اگر جون میں ہونے ہیں تو پھر اسی مہینے اپریل میں ہی قومی اسمبلی بھی توڑ دی جائے گی اور باقی 2 اسمبلیاں بھی۔ جبکہ شبر زیدی صاحب وہ کہتے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جولائی میں الیکشن ہوتے دیکھ رہا ہوں، جولائی میں الیکشن ہوتے دیکھ رہا ہوں، تو آپ جولائی سے پیچھے آ جائیں 2 مہینے، جون اور مئی، تو وہ بھی اسی اگلے 20-25 دنوں میں قومی اسمبلی اور ہمیں باقی دونوں صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کا بھی یہی اشارہ ہے، شبر زیدی صاحب کا بھی یہی اشارہ ہے، جبکہ آپ پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا، ظلم خلیل زاد انہوں نے تاریخ دی تھی جون کا پہلا ہفتہ، تو یہ جون جولائی کے اندر بات گھوم رہی ہے اور اس پہ بات ہو رہی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسی طرف کہہ رہی ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ بات کر دی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا اعلامیہ میں پیپلز پارٹی جب بھی بات کرتی ہے وہ بڑی کیلکولیٹڈ اور ناپ تول کے اعلامیہ جاری کیا گیا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور زرداری صاحب خاص طور پہ آئے ہیں، اس کی ریزن ہے کہ پچھلے دنوں ایمرجنسی لگوانے کی کوشش کی گئی تھی تو وہ ایمرجنسی نہیں لگوائی جا سکی۔ پھر پیپلز پارٹی نے زمان پارک میں جو عمران خان صاحب پہ گھر پہ جو حملہ ہوا تھا اس کی بھی مخالفت کی تھی، گیٹ توڑنے کی بھی مخالفت کی تھی، جوڈیشل کمپلیکس میں جو کچھ ہے اس کی بھی مخالفت کی تھی، اور جو مقدمات درج ہو رہے ہیں ان کی بھی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک مؤثر آواز ہے، اعتزاز احسن صاحب ہیں، سردار لطیف کھوسہ ہیں، مصطفی نواز کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، بہت ساری اندر آوازیں موجود ہیں۔ رضا ربانی صاحب کا حال آپ نے پچھلے دنوں دیکھ لیا، جب ان سے پوچھا گیا تو ان کا کیا حال تھا۔ بہرحال یہ ہے، لیکن اصل جو معاملہ ہے کہ جہاں سے اطلاع آنی تھی وہاں سے اطلاع آئی ہے، اور اس میں ایک ایکسٹرنل پریشر بھی ہے۔ پہلے تو میں بتا دوں ایکسٹرنل پریشر بھی ہے، ایکسٹرنل پریشر یہ ہے کہ ہمارے دوست ممالک جو ہیں، ہمارے دوست پاکستان کے دوست اور محسن ممالک، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنا یہ کیوس ختم کریں اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ معاشی استحکام ہوئے گا، نہ آئینی کرائسس ختم ہوگا، نہ معاشی کرائسس ختم ہوگا، یہ کوئی بھی بحران ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب بحرانوں کی جو ماں ہے، مدر آف کرائسس، وہ ہے پولیٹیکل کرائسس، اور یہ پولیٹیکل کرائسس پہلے ختم کر لیں، اس کے بعد پولیٹیکل کرائسس ختم ہوگا الیکشن کی صورت میں، الیکشن کروا لیے جائیں، کیونکہ الیکشن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور رجیم چینج ہوا تھا، رجیم چینج کے بعد سے یہ لڑائی بڑھ رہی ہے، 1 سال ہونے کو ہے، 2 دن باقی ہیں، 1 سال مکمل ہو جائے گا رجیم چینج کو، تو 1 سال کے اندر یہ اس نوبت پہ پہنچی ہے۔ ایک دوسری جانب صدر مملکت واپس بھیج چکے ہیں جی جو ہے بل 184(3) والا، اس میں جو سپریم کورٹ کے اختیارات پہ قدغن لگانے کی کوشش کی گئی تھی، چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات پہ، وہ انہوں نے بل واپس بھیج دیا، اور وہ ساتھ ڈیٹیل بھی بھیجی ہیں، وہ میں آپ کو پچھلے ولاگ میں سن لیں، اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں۔ لیکن پاکستان جو مسلم لیگ نواز ہے جی،
وہ ابھی تک باز نہیں آ رہی، حکومت باز نہیں آ رہی، وہ نت نئے کوئی نہ کوئی کرائسس اور بحرانوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس میں اب یہ جو اگلا جو کرائسس جس کی طرف اگلی قانون سازی، پچھلی قانون سازی واپس ہو چکی ہے، اگلی قانون سازی ایک وہ اور کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے میرا خیال ہے کہ ادھر ابھی ٹائم نہیں ہے اب ان کے پاس، کیونکہ پھر وہی بات ہے، یہ ادھر سے منظور کروائیں گے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجیں گے، پریزیڈنٹ 14 دن اپنے پاس رکھ کے پھر واپس بھیج دیں گے، اور اس کے بعد یہ کھیل چلتا رہے گا۔ تو بہرحال یہ بات صحیح ہے کہ سیاسی استحکام، دوست ممالک بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن یا نئی قانون سازی کیا کرنا چاہ رہے ہیں جی؟ نئی قانون سازی یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف الیکشن کمیشن دے، حکومت اس سلسلے میں قانون سازی کر لے گی، اور قانون سازی کر کے سیکشن 57 میں ترمیم کے بعد انتخابات کے لیے جو پولنگ ڈے تجویز کرنا ہے وہ الیکشن کمیشن کو اس کا اختیار دے دیا جائے گا، اور اس طریقے سے شیڈول آ چکا ہے، صرف پولنگ ڈے تبدیل کر دیا جائے گا، یہ اختیار کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے، اس میں یہ جو ترمیم ہے، اگر یہ ترمیم جو درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس درمیانی راستے میں پھر لیکن 90 روز والا بھی کام کیا جائے گا، 90 روز کو بھی ایڈریس کرنا ہے، اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت پڑے گی، لیکن یہ سیکشن 57 میں صدر کا جو اختیار ہے پولنگ ڈے کا، وہ کہتے ہیں صدر سے لے کے الیکشن کمیشن کو دے دیں، صدر صاحب کو فارغ کر دیں، تو صدر صاحب دستخط کریں گے تو یہ بل بنے گا نا قانون، اس کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے متعلق مسودہ جو ہے وہ منگل کو کہتے ہیں جی پارلیمانی امور کے حوالے کیا جائے گا، اور پھر سیکشن 57 اور 58 میں کام شروع ہو جائے گا۔ یہ چیز جو ہے یہ بھی آ گئی ہے، تو اس کا اس طرح ایک طرف گورنمنٹ اور خاص طور پہ نون لیگ اور مولانا یہ کام کر رہے ہیں، دوسری جانب یہ ہو رہا ہے۔ اب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی الیکشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی، اور سپریم کورٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی گئی، تو اس سے بھی ایک واضح اشارہ مل رہا ہے کہ جناب معاملات کچھ خراب ہیں، اور گورنمنٹ کو یہ بتا دیا گیا ہے، اور اب جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ یہ چاہتی یہ ہے کہ یہ بائی فورس نہ ہو، بلکہ یہ خود ہی آپس میں پولیٹیکل پلیئرز اور خاص طور پر نون لیگ اور مولانا اور پیپلز پارٹی یہ سارے کام خود ہی کر لیں، اور غالباً زرداری صاحب کو اس بات کا زیادہ ادراک ہے، اس لیے اب زرداری صاحب دوبارہ آ گئے ہیں فرنٹ فٹ پہ اور ڈرائیونگ سیٹ پہ۔ اب وہ مسلم لیگ نواز کو جو ہے اس طرف مولانا کو اور مسلم لیگ نواز کو راغب کرنے کی کوشش کریں گے کہ جناب اب بہت ہو گیا، اب مزید کرائسس جو ہیں وہ آگے نہیں جا سکتے۔ تو یہ ایک ڈیٹیل میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ایک اور خبر بھی آ گئی ہے، اور وہ بھی سورسز سے آئی ہے کہ وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو 10 ارب روپیہ جاری کر دیا ہے خیبر پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے، 10 ارب روپے کی پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے۔ اس طریقے سے یہ جو آ رہا ہے کہ جناب تنازع، اور کیونکہ 10 تاریخ کو 10 تاریخ تک مدت ہے، مہلت ہے، اور 10 تاریخ کو انہوں نے رپورٹ سبمٹ کروانی ہے الیکشن کمیشن نے اسی فل بینچ کے سامنے، چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کے سامنے رپورٹ سبمٹ کروانی ہے۔ اگر وزارت خزانہ نے پیسے ریلیز نہ کیے تو اگلے ہی دن توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ڈیٹیلز الیکشن کے بارے میں، اس سلسلے میں اسحاق ڈار صاحب نے امریکہ جانا تھا، انہوں نے اپنا دورہ کینسل کر دیا ہے، پوسٹ پون کر دیا ہے، اور اب وہ کیونکہ پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے، سیاسی صورتحال کی وجہ سے، کیونکہ ڈار صاحب کا یہاں پہ ہونا اشد ضروری ہے، شہباز شریف صاحب پہ اعتبار نہیں کیا جاتا، تو ڈار صاحب پہ زیادہ اعتبار کیا جاتا ہے کیونکہ وہ سمدی ہیں، لہذا ان کو اسلام آباد میں روک لیا گیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے ہدایت کی ہے کہ آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ یہیں رہیں گے، شہباز شریف صاحب اور باقی جو بھی ملاقاتیں کرنی ہیں وہ کریں گے۔ تو صورتحال اب آ گئی ہے جی اس جانب، بات دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی تیار، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی تیار، اور ایک اور خبر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے، لیکن اس کے لیے ابھی تھوڑا سا وقت لگے گا اس کو ذرا میچور ہونے میں، اور بھی کافی کچھ ہے، لیکن فی الوقت اتنا ہی میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ اسی لیے سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بہت ساری چیزیں نہیں آ سکیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب کس طریقے سے اگلا پینترا کیا بدلتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔